سعدیہ اور شاہ رخ کی فیس بک پر چیٹنگ کے دوران دوستی ہوئی تھی۔ شاہ رخ اسٹوڈنٹ ویزے پر امریکہ گیا ہوا تھا اور سعدیہ کے والدین کافی عرصے سے وہاں مقیم تھے۔ فیس بک پر پہلے تو رسمن ہیلو ہائے کا سلسلہ شروع ہوا، بعد میں یہ شناسائی گہری دوستی اور اس کے بعد محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اتفاق سے وہ دونوں امریکہ میں ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے، اس لیے جلد ہی ان کے درمیان میل ملاپ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ شاہ رخ اور سعدیہ نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپس میں شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن سعدیہ کے والد کو یہ رشتہ قبول نہیں تھا اور وہ مسلسل انکار کر رہے تھے۔ نہ صرف انکار بلکہ انہوں نے سعدیہ پر سختی بھی شروع کر دی تھی کہ وہ شاہ رخ سے نہ مل سکے۔ وہ دونوں محبت کے ہاتھوں مجبور تھے اور ہر حالت میں شادی کرنا چاہتے تھے، چنانچہ شاہ رخ اور سعدیہ نے مل جل کر میرج لائسنس جاری کروا لیا۔ لڑکی کے والد کے انکار کے باوجود دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ 9 جون 2009 کو سعدیہ اور شاہ رخ کا نکاح حافظ مطیع اللہ خالد نے پڑھا دیا اور اس طرح دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ نکاح کی تقریب میں شاہ رخ کے والد نے بھی شرکت کی۔ نکاح کے بعد سعدیہ شاہ رخ کے ساتھ جانے کے بجائے اپنے گھر چلی گئی۔ کئی دن تک سعدیہ نے نکاح والی بات گھر والوں سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن سعدیہ کے والد کو شک ہو گیا کیونکہ سعدیہ کے معمولات زندگی بدلتے جا رہے تھے۔ وہ چھپ چھپ کر اپنے شوہر سے ملاقات کرتی تھی۔ سعدیہ کے والد کو شک ہوا کہ وہ شاہ رخ سے ملاقات کرنے سے باز نہیں آ رہی، تو انہوں نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی اور شاہ رخ کو گھر بلا کر دھمکی دی کہ اگر اس نے سعدیہ سے ملاقات ترک نہ کی تو وہ اسے امریکہ سے نکلوا دیں گے۔ اس دھمکی کے بعد سعدیہ کے والدین نے اپنی بیٹی کو چپکے سے پاکستان بھجوا دیا۔ سعدیہ کو پاکستان گئے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ ہو رہا تھا اور شاہ رخ سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پھر اس نے سعدیہ کی تلاش میں پاکستان جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی شاہ رخ اور اس کے والد کی پاکستان واپسی میں صرف 5 دن رہ گئے تھے کہ سعدیہ اچانک امریکہ واپس آ گئی۔ اس نے شاہ رخ سے رابطہ کیا اور وہ شاہ رخ اور اس کے والد کے ساتھ دوبارہ پاکستان آ گئی، جہاں گھر میں شادی اور ولیمے کی باقاعدہ تقریب ہوئی جس میں شاہ رخ کے رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔ یہ ہیں وہ مناظر جب گھر میں بہو آنے کی خوشی میں شاہ رخ کے گھر تقریب سجائی گئی۔ شاہ رخ کے والد اور والدہ بہو سے خوش تھے اور اس کا ہر ممکن خیال رکھتے تھے۔ پھر ایک دن شاہ رخ اور سعدیہ عمرہ ادا کرنے سعودی عرب چلے گئے۔ سعدیہ کا اپنے والدین سے رابطہ بالکل کٹا رہا۔ پھر ایک دن ہائی کورٹ آف سندھ سرکٹ حیدرآباد میں بغدادی لیاری کراچی کے رہائشی نے ایک درخواست دائر کی کہ اس کی امریکی نژاد بھتیجی سعدیہ کو اس کے شوہر شاہ رخ نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے اور اسے شک ہے کہ سعدیہ کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، لہٰذا سعدیہ کو بازیاب کرایا جائے۔ عدالت کے حکم پر پولیس نے یوسف ہائٹس لطیف آباد نمبر 8 کے ایک فلیٹ پر چھاپہ مار کر سعدیہ کو اپنی تحویل میں لے لی۔ یہ ہیں وہ مناظر جب رات کی تاریکی میں پولیس نے چھاپہ مار کر سعدیہ کو برآمد کر دیا تھا۔ کیا واقعی شاہ رخ نے سعدیہ کو حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا یا سعدیہ کے چچا نے اس کے والد کے کہنے پر حبس بیجا کا الزام لگایا؟ اس کے بارے میں شاہ رخ، اس کے والد، رشتہ دار اور پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ سعدیہ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی اور شاہ رخ کی ماں بھی اپنی بہو سے اچھا سلوک کرتی تھی۔ میں نے دیکھا بھی نہیں ایسی باتیں میں، ہنسا ہے ہم لوگ کا ساتھ، باتیں کی ہے امی کے ساتھ، میرے ساتھ، بہنوں کا ساتھ، بھائی کے ساتھ، ایسی بات ہی نہیں تھا۔ بہت اچھا رکھا ہوا تھا اس کو، بہت خوش رکھا ہوا تھا، کوئی ایسی بات ہم نے دیکھی نہیں ہے، بہت خوش تھی وہ۔ پولیس نے عدالت کے حکم پر سعدیہ کو عدالت میں پیش کر دیا۔ شاہ رخ بھی عدالت میں موجود تھا۔ وہ یہ سننا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور اس کی محبت کیا بیان دیتی۔ اسے پورا یقین تھا کہ سعدیہ عدالت میں اس کے حق میں بیان دے گی، پھر وہ بیوی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے گھر لے جائے گا، زمانے کی آنکھ سے بچا کر رکھے گا، اس کے ناز اٹھائے گا اور اس کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اسے اور سعدیہ کو محبت کی شادی کی سزا دی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں وہ نغمہ بھی گونج رہا تھا جو سعدیہ کبھی کبھی گنگنایا کرتی تھی۔ شاہ رخ گہری سوچ میں تھا۔ اسے امریکہ میں گزرے ہوئے دن یاد آ رہے تھے جب وہ دونوں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ وہ تصویریں شاہ رخ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی تھیں
جو اس نے اور سعدیہ نے ساتھ کھنچوائی تھی۔ روسی جوڑے میں وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ عدالت کے روبرو سعدیہ اپنے شوہر پر لگائے گئے جھوٹے الزام کو مسترد کر دے گی، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب سعدیہ نے چیمبر میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ شاہ رخ باہر بے چینی سے سعدیہ کے بیان کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک سعدیہ اپنے چچا کی نگرانی میں کمرے عدالت سے برآمد ہوئی۔ اس نے چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی تھی۔ شاہ رخ نے آگے بڑھ کر سعدیہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن سعدیہ کے چچا اسے سب سے بچاتے ہوئے گاڑی میں ڈال کر نامعلوم مقام کی جانب چلے۔ پھر اچانک شاہ رخ کو پتہ چلا کہ سعدیہ نے عدالت کے روبرو اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ہائی کورٹ کے نوٹس پہ انہوں نے پولیس کو یہ کہا کہ اس کو جان سے مار دینے کی ہم کو خدشہ ہے کہ وہ جان سے مار دیں گے۔ پولیس نے لڑکی برآمد کر دی اور آج پیش کر دی ہے۔ لڑکی نے اپنا بیان دیا ہے کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ سعدیہ نے کسی دباؤ کے تحت یا اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے شوہر کی ایک نشانی اپنے ساتھ ضرور لے گئی تھی جس نے ابھی دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی۔ شاہ رخ کے والدین اپنے بیٹے کی بربادی پر اشکبار ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں انہیں یہ سب چیزوں سے کیا ملا، اور پھر فیصلہ کریں کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے، یہاں آنا بہتر ہے یا وہاں رہنا بہتر ہے ان کے لیے۔ اپنے سوچیں تو صحیح نا اپنی زندگی کے بارے میں کہ کیا ہوا، یہ سب کچھ بھی حاصل نہیں ہے ان چیزوں سے۔ آج بھی میری بیٹی ہے، میرے دروازے ہمیشہ اس کے لیے کھلے رہیں گے، لیکن وہ ظاہر ہے جس کے باپ نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا، آج تک وہ قبول نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، تو وہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ لوگ اس کو جان سے مار دیں گے۔ تو میں تو یہ استدعا کروں گا کہ میڈیا سے بھی کہ اس معاملے ہمارا ساتھ دے، کچھ نہیں تو ہمیں ہمارا بچہ دلا دیا جائے اس سے، اور لڑکی کو جب تک ڈلیوری نہ ہو اس کو دارالرحمان بھیج دیا جائے۔ یہ ہے شاہ رخ جس کے بقول سعدیہ نے عمرے کے موقع پر ایک ساتھ جینے اور مرنے کی قسم کھائی تھی۔ عدالت کے احاطے میں شاہ رخ سے جب سعدیہ کے فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جو جواب دیا وہ یہ ہے۔ سب سے بات ہوئی ان کی انفارمیشن کے مطابق، جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا، انہوں نے جب اپنی پٹیشن فائل کری تھی انہوں نے وہ واپس لے لی، اور صرف انہوں نے یہ درخواست کی کہ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی میری وائف۔ تو یہ کہ لیکن جو ان کے لائر ہیں انہوں نے مجھے بولا ہے کہ وہ ان کے چچا سے ٹائم لیں گے اینڈ ول ریکنسیڈر، ہم اس بات کو آپس میں بیٹھ کے اس کو سیٹلمنٹ کریں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری وائف میرے پاس واپس آ جائے آف کورس، اور میں کیا چاہوں گا۔ محبت کی اس کہانی میں جدائی کا یہ موڑ کسی ملاپ کی سڑک کا موڑ ثابت ہوگا یا مستقل جدائی کا سنگ میل، یہ بات ابھی نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ غم نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہو نہ سکے، یہ رنج ہے کہ کوئی درمیان میں بھی نہ تھا۔